قرآن پاک میں مذکور عجیب و غریب واقعات میں سے ایک ایسا عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ کہ جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اس نافرمان قوم کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یاسین کے اندر نشان عبرت کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ یہ ایک ایسی بدبخت قوم کا واقعہ ہے کہ جس قوم کو قرآن پاک نے اصحاب قریہ کے نام سے پکارا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب القریہ کون سی بدبخت اور نافرمان قوم تھی، اور یہ قوم کہاں پر آباد تھی۔ یہ قوم کس طرح اپنے ایمان سے پھر کر اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلانے لگی اور نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگی، اور پھر جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی اور حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی، تو کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم پر آسمانی دنیا سے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ جس کے نتیجے میں یہ قوم تمام کی تمام ہلاک ہو گئی اور راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ قرآن پاک کی تاریخ ایسی قوموں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر ایسے دردناک عذاب نازل فرمائے اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور پھر انہی قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تاکہ آگے آنے والی قومیں ان قوموں سے عبرت حاصل کریں۔ انہی قوموں میں سے ایک نافرمان قوم اصحاب القریہ بھی تھی۔ اصحاب القریہ نافرمان قوم ملک شام کے قریب انطاکیہ نامی بستی کے اندر آباد تھی، اور یہ بستی آج کے ترکی کے قریب واقع تھی۔ اس قوم کا ایک بادشاہ تھا جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا اور بت پرستی اور گمراہی کے اندر مبتلا تھا۔ اسی طرح اس بادشاہ کی قوم بھی بت پرست اور نافرمان تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے 2 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ یاسین میں آیت نمبر 14 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کریں۔ اذ جب جاءها المرسلون، ان کے پاس رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذباہما فعززنا بالثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی، پس انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اصحاب القریہ دنیا کی وہ واحد اور بدبخت قوم تھی کہ جس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ہی 3 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے ان تینوں انبیاء کرام کو جھٹلایا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر ڈٹے رہے۔ بعض روایات کے مطابق ان تینوں انبیاء کرام کے نام صادق، صدوق اور شلون تھے۔ ان تینوں انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے کہا اور بت پرستی سے منع کیا۔ جب ان تینوں انبیاء کرام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام سنایا تو اس قوم کے کچھ بدبخت لوگ ان انبیاء کرام کو جھٹلاتے ہوئے کہنے لگے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے تم محض ہم جیسے آدمی ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں اتارا اللہ نے کچھ بھی، ان انتم الا تکذبون، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ اس وقت انبیاء کرام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کام تو تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا ہے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ گے اور کفر و شرک اور بت پرستی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگو گے تو دونوں جہان کی نعمتیں حاصل کرو گے، اور اگر تم لوگ بت پرستی کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو پہلی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ تم پر بھی اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور تم لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔
اس طرح جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام نے اپنی قوم کو بار بار دعوت حق دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو یہ لوگ تنگ آ کر اپنے انبیاء کرام سے کہنے لگے، قالوا انا تطیرنا بیکم، وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم نے منحوس پایا تمہیں، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور تمہیں ہم سے دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ اس طرح یہ بدبخت قوم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی توہین کرنے لگی اور ان کو منحوس کہنے لگی اور ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگی، تو ان کے اس عمل پر انبیاء کرام نے اپنی قوم کو جواب دیا، قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا تم اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم سمجھائے گئے ہو، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ یہ ایسی بدبخت قوم تھی جنہوں نے سابقہ قوموں کی تمام حدوں کو توڑ دیا اور سابقہ قوموں سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھ گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام مسلسل اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے کہ تم لوگوں نے سابقہ قوموں کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے، اور جب کوئی قوم اللہ پاک کی نافرمان ثابت ہو جاتی ہے اور حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس وقت اللہ پاک اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، تم لوگ مالک حقیقی کی طرف لوٹ آؤ اور نافرمانیوں سے باز آ جاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ کر اس ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ اسی طرح یہ تینوں انبیاء کرام اپنی قوم کو واضح و نصیحت فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص اس مجلس میں آیا جس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار کو محسوس کر لیا تھا۔ دراصل یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک تھا کہ جس نے اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کر لیا تھا اور ان لوگوں سے دور ایک غار میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جب اس شخص نے محسوس کیا کہ یہ قوم بھی پہلی قوموں کی طرح اللہ پاک کی نافرمان ہو چکی ہے اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، لیکن اس قوم نے ان تینوں انبیاء کرام کو جھٹلایا ہے اور ہدایت کی طرف آنے کی بجائے یہ قوم اسی طرح اپنے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جس کا نام حبیب نجار تھا یہ اس قوم کی طرف آیا اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا، جیسا کہ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یاسین آیت نمبر 20 کے اندر کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو، تابعوا من لا يسألوکم اجرا وهم مہتدون، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس طرح یہ شخص اپنی قوم کو سمجھانے لگا اور ان کے جھوٹے خداؤں کو اور بتوں کو جھوٹا کہنے لگا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر یہ قوم طیش میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے سے کہنے لگی، کیا تم بھی ان کے ساتھ ہو؟ اس کے بعد اس بدبخت قوم نے اس شخص کو پکڑ لیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر چڑھ کر کودنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم اس شخص کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگی حتیٰ کہ اس شخص کی آنتیں باہر آ گئیں اور بالآخر اس قوم نے اس شخص کو شہید کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ادھر یہ شخص شہید ہوا ادھر فوراً اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت کے اندر داخل فرما دیا، جیسا کہ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ لَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ جیسے ہی یہ شخص جنت میں داخل ہوا تو یہ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا
اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے اور وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتے۔ اور میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت کے ساتھ نوازا۔ اس طرح جب اس قوم نے اللہ کے اس ولی کو قتل کیا اور اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے اور اسی طرح اپنے کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا رہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی زوردار چیخ ماری جس کے نتیجے میں یہ سب کے سب لوگ ایک دم سے ہلاک ہو گئے اور ایک دم سے سب کے سب راکھ بن گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے اس نافرمان قوم کو ہلاک و برباد کیا اور اس کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، اگر اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں۔